میرے واجب الاحترام سامعین محترم، حضرت نے ابھی آپ حضرات کے سامنے مقصد محفل کو تھوڑا سا بیان کیا. میں اسی کو مزید آگے بڑھانا چاہوں گا اور انشاءاللہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. میرے اساتذہ اکرام بھی یہاں پہ موجود ہیں، میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ ان کے سامنے زیادہ دیر یہاں پہ کھڑا رہوں. بس مقصد کو بیان کر کے میں انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہوں گا. اس محفل کا مقصد یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رتبات کو سمجھیں. شاعر کہتا ہے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئے نہ. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئے نہ. نہ کسی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں محمد مصطفیٰ کی ذات ہے وہم و گما سے بلند. محمد مصطفیٰ کی ذات ہے وہم و گما سے بلند. خدا کا حسن انتخاب لاجواب. میرے واجب الاحترام سامعین محترم، آج ضروری یہ ہے کہ ہم حضور کے رتبات سمجھیں. حضور کے رتبات اور درجات کو سمجھیں گے تو پھر حضور کے بتائے گئے طریقے کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا. حضرت امام ابن الحجر العسقلانی رحمہ اللہ ایک روایت پیش فرماتے ہیں حضرت حسان بن ثابت کی. انشاءاللہ وہ چھوٹی سی روایت آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا. حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں ساعت الشجر نطق الحجر شق القمر باشارته. حضور کے رتبات یہ ہیں، حضور کے درجات یہ ہیں. ساعت الشجر، حضور اکرم کو رفع حاجت کی ضرورت پیش آئی. حضور اکرم کو رفع حاجت کرنا تھا، حضور کو حاجت پیش آئی. حضور کے پاس کوئی آڑ نہیں تھی، کوئی روک نہیں تھی، کوئی پردہ نہیں تھا. حضور نے رفع حاجت کرنی تھی. حضور نے دائیں دیکھا، درخت بھاگتا آیا. حضور نے بائیں دیکھا، درخت دوڑتا آیا. حضور نے سامنے دیکھا، درخت دوڑتا آیا. یہ درخت آئے، آڑ بنائی، ساعت الشجر آڑ بنائی، روک بنائی، پردہ بنایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت سے فارغ ہوئے. حضرت حسان بن ثابت مزید فرماتے ہیں ساعت الشجر نطق الحجر نطق الحجر. ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں لے کر رسول اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ بتا دیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے میں آپ پر ایمان لاؤں گا. آپ یہ بتا دیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے میں آپ پر ایمان لے آؤں گا. حضور اکرم نے گویا زبان حال سے یوں فرمایا کہ میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ بات تو تب بنے گی جب تیرے ہاتھ کے پتھر بولیں گے، تیرے ہاتھ کے کنکر بولیں گے، تیرے ہاتھ کی چیز بولے گی، تیرے ہاتھ کے سنگریزے بولیں گے کہ میں کون ہوں. ابو جہل بڑا خوش ہوا، باغ ہو گیا کہ آج موقع مل گیا حضور اکرم کو قابو میں کرنے کا. کہ بھلا کبھی پتھر بھی بولا کرتے ہیں، اسے موقع مل گیا کہ آج حضور کو قابو میں کروں گا. اللہ نے گویا عرشوں سے یوں فرمایا ہوگا کہ تو میرے محبوب کو قابو کرنے پہ آیا ہوا ہے، تو میرے محبوب کو قابو کرنا چاہتا ہے. ارے بات جب میرے محبوب کی عزت پہ آتی ہے تو پتھر بھی گواہیاں دیتے ہیں. وہ پتھر بول پڑے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ہم گواہی دیتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ کی توحید میں نہ ذات میں نہ صفات میں کوئی شریک ہے اور آپ اسی اللہ جل مجدہ و علا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. حضرت حسان بن ثابت مزید فرماتے ہیں ساعت الشجر نطق الحجر شق القمر باشارته. اہل عرب، اہل مکہ حضور اکرم کے پاس آئے اس بات کا چیلنج لے کر کہ اگر آپ اپنے نبوت کے دعوے میں سچے ہیں، اگر آپ سچے نبی ہیں تو ایسا کریں یہ چاند آسمان پر ہے. اگر آپ ساحر نہیں، اگر آپ جادوگر نہیں تو آسمان کے چاند کو جدھر جادوگری نہیں چلتی، آسمان پہ جادوگری نہیں چلتی، آپ ایسا کریں آسمان کے چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں اگر آپ سچے ہیں. حضور اکرم نے گویا ہاتھ بلند کر کے یوں فرمایا کہ اے رب کریم، اے رب ذوالجلال، تو قدیر جبار ہے. اے مولا کریم تو اپنی قدرت کا اظہار فرما. قرآن کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر. پیغمبر کی انگلی اٹھی تھی، چاند دو ٹکڑوں میں بدل گیا. حضرت نے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ حضرات کے سامنے بتایا کہ حضور کو وہ پہچانے، حضور کو تمام مخلوقات پہچانے. آج نہ پہچانے تو یہ مسلمان ہی نہ پہچانے.